बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कहीं आग, कहीं शोले, कहीं कत्लगाहें, कहीं लाशें, एक हिजान है। ये है पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान जो है इसके अंदर इसी तरह की खबरें आज हमें सुनने को मिल रही हैं। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटे में 8 के करीब लाशें उठाई जा चुकी हैं और दर्जनों गाड़ियाँ नजर आतिश की जा चुकी हैं। अल्लाह हफीज़ अल्लाह मान, इस तरह की सूरत हाल इसी पाकिस्तान में है, और ये मेरा पाकिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है। हम अगर इस सूरत हाल को देखें, ये सूरत हाल बिगड़ती है और संवरने का नाम नहीं ले रही। हर दूसरे दिन हमें इत्तला मिलती है कि कराची के अंदर हालात बिगड़ गए, और सेकंडों के अंदर, मिनटों के अंदर ये आग इस तरह फैलती है कि कई गुलशन उजाड़ देती है, कई फूल जो है वो इसमें रुस्वा हो जाते हैं। ये किस किस्म की आग है जो थमने का नाम नहीं ले रही। कराची का नोहा एक तरफ, और इसी पे हम बात भी करेंगे आज, दूसरी तरफ पंजाब भर के शहरों में एक अजीब किस्म का हैजान है। सड़कों के ऊपर सिग्नल तोड़े जा रहे हैं, सड़कों के ऊपर टायर जलाए जा रहे हैं। एहतजाज है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, उसकी भी कुछ पॉलिटिकल एंगलिंग है। पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहती है 48 घंटों में कातिल गिरफ्तार करो वरना, आगे है क्वेश्चन मार्क। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये कहती है कि 48 घंटों में बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करो वरना, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। लेकिन वो क्वेश्चन मार्क से काफ़ी आगे बढ़ते हैं और वो ये कहते हैं कि हम एहतजाज भी करेंगे और हम आगे भी जाएंगे, और ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान को यानी लॉन्ग मार्च की जाएगी, जिसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। इसमें बात करेंगे आज शाही सैयद साहब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन, जिसका आगाज़ हुआ था अमरीका के साथ ताल्लुकात को असर नौ मुरतब करने के हवाले से, सिफारिशात देने के हवाले से, लेकिन कल लोड शेडिंग की नज़र हुआ और आज वो कराची की सूरत हाल की नज़र हुआ। उसमें उन्होंने मुतालबा किया कि कराची में ऑपरेशन होना चाहिए। शाही सैयद साहब ने पार्लियामेंट के बाहर क्या कहा वो सुनते हैं और उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। वाहिद हाल ये है कि फौज की निगरानी में ऑपरेशन करे और पहले हमारी पार्टी से शुरू करे, पहले हमारे लोगों को अरेस्ट करे। अगर हम में से है तो वो भी काली बेड़े को पकड़ा जाए, और उनमें से तो उनको भी। मैं वो वाहिद शख्स हूँ कि मैं बोलता हूँ कि मेरे घर से एहतसाब शुरू करे। तो लिहाजा ये कि मैं पहले अपनी पार्टी को, अपने कौम को ऑफर करता हूँ कि उससे शुरू करें। लेकिन वो सिर्फ एक इलाके का ना करे, सिर्फ बलोचों के लहरी की वजह शुरू किया, वो गलत है। एक इलाके का नहीं होना चाहिए। कराची में ये बत्ता माफिया ये आज का ट्रेड मार्क नहीं है, जिसका ट्रेड मार्क है सारी दुनिया को मालूम है, बोरी बंद लाश और बत्ता माफिया, ये एक पक्का ट्रेड मार्क है जिसका है, उसको भी मालूम है, सारी एजेंसियों को मालूम है, कौन मरा, कहाँ मरा, किसने मारा, सब एजेंसियों को मालूम है। अब सिर्फ और सिर्फ एक्शन की देर है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम मसलहत से काम लेते हैं। मसलहत और बेगैरती में मामूली फ़र्क होता है। जी, आप सुन रहे थे कि मसलहत और बेगैरती में फ़र्क होता है, ये कहना है शाही सैयद साहब का। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिर्फ पख्तूनों के खिलाफ हो रहा है, भले वो बुनेर हो, सवात हो, ऐसा क्यों है। ये सब उनके इल्ज़ामात हैं, ये सारी उनकी बातें हैं जो कि आज उन्होंने कही फ्लोर ऑफ द हाउस। हम इस पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी पार्लिमानी लीडर जनाब हैदर अब्बास रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया सर। उनके साथ है नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ है मुशाहिदुल्लाह खान साहब, सेक्रेटरी इत्तलात सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। थोड़ी देर में अंसार अब्बासी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हैदर अब्बास रिजवी साहब, उनका ये कहना है कि मसलहत और बेगैरती में फ़र्क होता है, और दूसरा उनका ये कहना है कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। शाही सैयद साहब का कि पहला क्या जुमला था कि मसलहत और बेगैरती में फ़र्क होता है, मामूली फ़र्क, मामूली फ़र्क होता है। जल्दी समझ में आ गया शायद उनके। और जहाँ तक रह गई ऑपरेशन की बात, तो पाकिस्तान की तारीख फौजी ऑपरेशन से भरी पड़ी है, और ये सिलसिला नैप से शुरू हुआ था, नेशनल अवामी पार्टी से, और फिर उसके बाद बलोचिस्तान, और फिर बांग्लादेश, और फिर बलोचिस्तान, और फिर सिंध के जो कम से कम अंदरूनी इलाके हैं वो, फिर कराची के ऊपर ऑपरेशन हुआ। तो ये ऑपरेशंस तो चलते रहे, और ऑपरेशंस तो खैर खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत फौजी ऑपरेशन हुए। कामयाबी किस हद तक मिली? फौजी ऑपरेशंस अगर कामयाब ना हो तो फिर इसके बाद जवाब क्या बचता है? क्या खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल को संभालने के लिए नेटो आर्मी आनी चाहिए अगर वहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज कंट्रोल नहीं संभाल पा रही? बलूचिस्तान के बारे में जनाब का ख्याल क्या है? अगर वो भी मालूम कर लेते तो वो भी बेहतर हो जाता। मसला ये है कि जब आप उन्हीं लोगों से राय पूछेंगे जो बराह रास्त या बिलवास्ता या बिलावास्ता इन तमाम चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि दिखाई ऐसा देता है कि बाचा खान के अदम तशद्दुद का फ़लसफ़े का जो सिलसिला है, शायद वो पख्तूनख्वा से कराची आते आते तक अदम मादूम में बदल जाता है।
تو وہ عدم معدوم ہو جاتا ہے, صرف تشدد رہ جاتا ہے. تو شاید ایسی کوئی صورتحال ہو. میں نہیں سمجھتا کہ فوجی آپریشن پاکستان کی ہسٹری میں کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی مسئلے کا حل رہا ہے. ہاں اس کے دیگر مسائل کے حل ہیں, رینجرز پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. بات ہے پولیٹیکل ول کی. کتنی پولیٹیکل ول ہے اس بات کی کہ آپ ان لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں جو آپ کو باقاعدہ بتائے بھی گئے ہیں, دکھائے بھی گئے ہیں, آپ جانتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, پہچانتے بھی ہیں, ملتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں. وہ پولیٹیکل ول جس میں آپ بھی شامل ہیں, گورنمنٹ کا حصہ ہیں, آپ سرکاری بینچوں پہ بھی بیٹھے ہیں, آپ سندھ کی حکومت پہ بھی بیٹھے ہیں, اور اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ قاتل بھی یہ ہیں اور باقی سب کچھ بھی ہے. اس حکومت کا حصہ تو آپ خود ہیں حیدر عباس صاحب. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور میں آپ کو بڑی سچ بات بتانا چاہتا ہوں. آج جو کہیے سچ کہیے. آج میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے جب لاشیں گر رہی ہیں تو آپ کو سچ کہنا چاہیے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جھوٹ کم بولوں. کوشش کی تھی ہم نے. کٹی پہاڑی نفرت کا لاوا اگلنے لگی. لیاری کے مذبح خانوں میں ہمارے لوگوں کو لے جا کر آرا مشینوں سے کاٹ دیا گیا. پاکستان کی خفیہ ایجنسیز نے 90 مغوی وہاں سے ہمارے برآمد کیے. مغوی تو آ گئے, 12 اب بھی مسنگ ہیں جن کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اغواکار بھی پتا ہیں. جن لوگوں نے 90 لوگوں کو اغوا کیا وہ گرفتار ہوئے. سانحہ شیرشاہ دن دہاڑے ہوا. پن پوائنٹ ہوئے لوگ, پن پوائنٹ چن چن کر ایم کیو ایم والا ہونے کی جرم میں اور بھتہ نہ دینے کے جرم میں سر عام 13 لوگوں کو گولیاں ماری گئیں کراچی میں کباڑی مارکیٹ میں. یہ سب الزامات تو اے این پی کے بھی ہیں, اے این پی کے لوگ بھی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں پن پوائنٹڈ ہے نا. 500-550 لوگوں کی لسٹ ہم نے دی. پارلیمنٹ فلور آف دی ہاؤس دی. صدر پاکستان, وزیر داخلہ پاکستان, وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعلیٰ سندھ, وزیر داخلہ سندھ, پاکستان کی تمام ایجنسی سب کو دی. بائس ہوگی, ایم کیو ایم نے دی ہے, غلط ہوگی, جان بوجھ کر دی ہوگی. ہم یہ نہیں کہہ رہے گرفتار کر لیں, اسکروٹنائز تو کر لیں. کراچی میں یہ مانتے ہو کہ 80% مینڈیٹ ہمارا ہے, مگر یہ نہیں مانتے کہ جو لسٹ ہم نے دی ہے اس کو اسکروٹنائز ہی کر لیا جائے. آج جو کچھ بھی ہوا, جس طریقے سے, کل کی بات لے لیجئے, ہمارے دفتر میں ڈیفنس میں مشاعرہ تھا نا, پیار کی, محبت کی, امن کی بات تھی نا. ہمارے ہاں کراچی میں طریقہ ہے کہ ہم جشن, آمد جشن بہار کا اس طرح کرتے ہیں کہ ہم مشاعرے کرتے ہیں. ایک ٹرینڈ ہے. ہم مشاعرہ کر رہے تھے نا. ہندوستان کے شاعر تھے, امریکہ کے شاعر تھے, کینیڈا کے تھے, ہماری سعودی عرب سے لوگ آئے ہوئے تھے. اگر ایک شاعر مر جاتا, ایک بھی, تو وہ صورتحال ہوتی جو لاہور میں ہوئی تھی سری لنکن ٹیم پہ. آپ کیا کوئی کرکٹ کھیلنا نہیں آتا کل, آپ کیا کوئی, سنیے مشاعرہ پڑھنے نہیں آتا کل. اس کے بعد آج صبح ہمارے ذمہ دار کے گھر میں گھس کر اس کو قتل کریں, اس کے بھائی کو ماریں, اس کے گھر میں عورتوں کو ماریں, اور ہم یہ کہیں کہ یہ رہا قاتل. 17 FIR اس کی پہلے سے موجود ہیں قتل کی. اگر اس کو گرفتار, ہماری کوئی کیا اس میں کوئی ایم کیو ایم کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے؟ اس کو گرفتار کرنے سے پہلے 17 FIR پر نہیں ایکشن نہیں ہوتا. افسوس بہت ہوتا ہے. گاڑیاں جل گئیں. حیدر عباس صاحب, اب یہ اے این پی بھی اسی طرح کے الزامات لگاتی ہے. انفارچونیٹلی ہم نے کانٹیکٹ کیا بہت سے لوگ, لیکن آج پروگرام میں نہیں ہے. سو ہمیں اسی پہ, میں انصار عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, ان کے پاس جاتی ہوں. انصار عباسی صاحب, آپ نے حیدر عباس صاحب کی گفتگو بھی سنی, شاہی سید صاحب کی بھی گفتگو سنی. آپ کو کیا لگتا ہے اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا واقعی آپریشن حل ہے یا کچھ اور حل ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں, میں تو پرسنلی کبھی بھی ملٹری آپریشن کے حق میں نہیں رہا. کہیں بھی ہو, کراچی ہو یا سوات ہو یا بلوچستان ہو یا وزیرستان ہو, ملٹری کا سلوشن نہیں ہے بلکہ اس سے مسائل بڑھتے ہیں. سو اگر میں سوات آپریشن کے خلاف تھا تو میں کراچی میں بھی ملٹری آپریشن کے خلاف ہوں. لیکن دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ نے بڑا پوائنٹڈ ایک کویشچن کیا کہ گورنمنٹ تو آپ کی ہے, آپ اس گورنمنٹ میں شامل ہیں, پولیٹیکل ول تو مطلب آپ ظاہر ہے رولر ہیں, آپ کی پولیٹیکل ول کہاں پہ ہے؟ اور دوسری ایک بات جو سب سے سنگین بات ہے اس وقت پاکستان کی, جو اس وقت فیس کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں اپنے پولیٹیکل پارٹیز اور اپنے ورکرز کو, جس طرح ابھی انہوں نے کہا نا کہ ہمارے لوگوں کو مارا گیا, شہید کیا گیا,
دیکھیں جتنے بھی مر رہے ہیں لوگ بلوچستان میں ہوں، کراچی میں، بے شک اے این پی سے تعلق ہو، پیپلز پارٹی سے ہو یا ایم کیو ایم سے ہو، سب کے سب لوگ ہمارے مر رہے ہیں۔ جب تک یہ سوچ نہیں آئے گی، لیٹ می ایشور یو، یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ایک تو پولیٹیکل لیول پہ بے شک پاکستان پیپلز پارٹی ہو، بے شک اے این پی ہو، بے شک ایم کیو ایم ہو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، صرف یہاں پہ نہیں، میں بلکہ سوات کی بھی کہہ رہا ہوں، میں وزیرستان میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو کنڈیمڈ انہرٹ مت کریں۔ یہ مت کہیں کہ جی ملیٹنٹ مار دیا ہم نے، ایم کیو ایم کا دہشت گرد مار دیا ہم نے، پتہ نہیں اے این پی کا دہشت گرد مار دیا ہم نے، پیپلز امن کمیٹی کا دہشت، یہ سب ہمارے لوگ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے شہید اور دوسروں لیکن انصار بازی صاحب، شاہی سید صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ پختونوں کے خلاف آپریشن ہو سکتا ہے، کراچی میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی تو صوبائیت کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں یہی کہہ نہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، میں صرف ایم کیو ایم کی، میں ایم کیو ایم کی صرف بات نہیں کر رہا، میں سب کی کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ سے بیونڈ نہیں دیکھتے، اپنے بارے میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں کوئی مر گیا تو کہتے ہیں ہلاک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں ابھی جو ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ نے کلیئر کٹ ڈائریکشنز دی کہ آپ ڈی پولیٹیسائز کریں پولیس کو۔ میں یہ کہتا ہوں پولیٹیکل ول ہو، آپ انڈیپینڈنٹ پولیس کے آئی جی وہاں پہ لگائیں، ان کو آپ پولیٹیکل ان کو آپ یہ انشور کر دیں کہ ہم نے انٹرفیئرنس نہیں کرنی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی کے بھی مرضی کے لوگ لگے ہوں اپنے تھانوں میں، ان کی مرضی کے بھی لگے ہوں، اے این پی کے مرضی کے بھی لگے ہوں، تو ایسا ہی ہوتا رہے گا جیسے ہو رہا ہے۔ خواہش بھی کریں، ہاں یہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ لکھا ہے، میں نے ایک منٹ چھوٹی سی بات، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ لکھا کہ دیکھیں ایک آپ ذوالفقار چیمہ کو کیوں نہیں بھجوا دیتے کراچی میں؟ ان کو پورا آپ کھلی چھٹی دیں کہ آپ کے پاس کوئی پریشر نہیں آئے گا کسی بھی سیاسی پارٹی کا، آپ دیکھیے گا کہ ود ان ڈیز کراچی کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا کرنا بڑا مشکل کام ہے مشاہد اللہ صاحب۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی مصلحتیں ہیں، کیونکہ دونوں اتحادی ہیں پیپلز پارٹی کے، پیپلز پارٹی کے لیے مشکل ہے کہ وہ ایک دوست کو سلیکٹ کرے اور دوسرے کو نہ کرے، کیا آپ کو لگتا ہے سیاسی مصلحتوں کی نظر کراچی ہو رہا ہے اس وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو مصلحتوں کی نظر پورا ملکی ہو رہا ہے، حوالے مختلف ہیں، مسائل مختلف ہیں، کراچی کے اپنے مسائل ہیں، بلوچستان کے اپنے مسائل ہیں، ہر طرف آگ لگی ہے، ہر طرف یعنی کہ کہیں گیس کا دھواں ہے، کہیں گولیوں کی بارش، شب عہد کم نگاہی تجھے کس طرح سرائے۔ بات یہ ہے کہ کراچی میں یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ خاصے عرصے سے ہو رہا ہے، کب شروع ہوئی ایک لمبی چوڑی کہانی ہے، میرا خیال سب کو یہ علم ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے، ابھی میں ادھر آ جاتا ہوں، پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری پارٹی بالکل فوجی آپریشن کے حق میں نہیں ہے، اس لیے کہ مسئلے کا حل ہی نہیں ہے۔ لیکن میاں صاحب نے تو کہا تھا کہ اگر آپریشن کرنے پڑے تو بار بار کروں گا کراچی کے اندر۔ ہاں نہیں، وہ اس کا کانٹیسٹ اور تھا، وہ اس کا کانٹیسٹ اور تھا، لیکن ہم بالکل فوج فائدہ ہی نہیں ہے اس کا، نقصان ہے الٹا۔ فوجی آپریشن بھی ہوتے ایک وقت آ جاتا ہے، بھئی پہلے آپ کے پاس جو طاقت ہے، جو ایڈمنسٹریٹو پاور ہے، اس کو تو ایمانداری سے استعمال کر کے دیکھیں نا، جیسے یہ ابھی عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وہاں پہ پولیس جو ہے وہ پولیٹیسائز ہے، لوگوں نے لوگ لگائے ہوئے ہیں اور وہ پیسے دے کے لوگ لگتے ہیں مختلف عہدوں پہ، تو جو لوگ پیسے دے کے لگیں گے وہ عوام شاہ ان کے لیے مرتے رہے، اور یہی ہو رہا ہے، وہ مر رہے ہیں لوگ، اور کوئی ان کے خون کی قیمت ہی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے کیا مشکل چوائس ہے کہ وہ اس وقت وہاں کے حالات بہتر کرے، کیونکہ دونوں ان کے الائز ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ایم ہو یا کوئی بھی ہو، جو بھی حکومت میں بیٹھی ہوئی، اگر اس گورکھ دھندے سے نکلیں گے کہ اپنا اقتدار کو قائم کیسے رکھنا ہے اور کب تک رکھنا ہے اور مینڈیٹ کیسے پورا کرنا ہے، اگر یہی ٹارگٹ ہوگا نا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔